بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ مریم کی کچھ آیات کا تذکرہ کروں گی۔ ترجمہ ہے، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے دھیمی دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا، میرے رب، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس پکار کا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ خود ایکنالج کر رہا ہے کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اور یہ کہ اللہ کو چپکے چپکے پکارنا بہت پسند ہے، اور فرمایا، اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ غور طلب بات یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور شاید انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی کی ہوں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پہنچتے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں۔ اب ایک طرف تو یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں رہا، اور دوسری طرف جب اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تو خود ہی حیران رہ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو بندہ خوشی میں اسی طرح ہی سرپرائز ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا رہتا ہے، مسلسل دعا مانگتا رہتا ہے، اور پھر اچانک ہی وہ دعا قبول ہو جائے تو خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، خاص کر اولاد کے لیے، جس طرح کے نبیوں کے یقین کا لیول اور حسن ظن تھا کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، لیکن پھر بھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اور دعا کے بارے میں مکمل یقین رکھیں 3 چیزوں پر۔ پہلی یہ کہ دعا اس طرح قبول ہو جائے جس طرح آپ نے مانگی، یا دوسری یہ کہ کوئی مصیبت آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ٹال دی۔ اب جیسے ایک شخص ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جاب مل جائے، اور اس کے لیے وہ بہت تگ و دو بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن اسے جاب نہیں ملتی۔ اب وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے گھر کی چھت گرنے والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا اور ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن وہ اس چیز کا گلہ کرتا ہے کہ اس نے بہت دعائیں مانگی اور اسے جاب نہیں ملی۔ اگر یہ چیز وہ جان جاتا تو وہ کبھی بھی جاب کی خواہش نہ کرتا، بلکہ یہی کہتا کہ کاش میرے گھر کی چھت نہ گرے اور میرے بچوں کو اور مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اور دعا کی دوسری کنڈیشن یہ کہ دعا ویسے تو قبول نہ ہوئی جیسے مانگی تھی، لیکن اس کے متبادل قبول ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اور عطا کر دیا جو کہ اس سے بہتر تھا، جسے اللہ جانتا ہے لیکن انسان نہیں جانتا۔ اور دعا کی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ دعا کو محفوظ کر لیا گیا، وہ دعا روز محشر انسان کے سامنے اس کی نیکیوں کی صورت میں لائی جائے گی۔ جب وہ شخص اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ اس میں تو بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو میں نے کی ہی نہیں۔ تو فرمایا جائے گا، یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ ان کا صلہ ہے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کا صلہ مجھے یہیں ملتا۔ اور دعا کی قبولیت کی یہ 3 پاسبلٹیز ہیں، جن میں سے ایک تو لازمی ہوگی، اور اگر یقین ہو تو پھر کثرت سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، دعاؤں کا قبول ہو جانا سب سے ہلکا درجہ ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ دعائیں مصیبتیں ٹال دیں، اور دعا کی قبولیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اس دعا کو محفوظ کر لیا جائے روز آخرت کے لیے، اور دعا کا روز آخرت اجر ملنا اور نیکیوں میں تبدیل ہو جانا بے شک ایک انسان کے لیے بہترین اجر ہے۔ دعائیں مانگتے رہیے اس یقین کے ساتھ کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔